ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، انہیں بازار میں بیچتا اور اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ لکڑہارا نہایت ہی نیک اور شریف انسان تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ آواز سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ لکڑہارے کو کوئی مسلسل اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ لکڑہارے نے اپنا کام چھوڑا اور اس آواز کی طرف بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس سے مدد کی درخواست کر رہی ہے۔ لکڑہارا مچھلی کی بات بہت غور سے سنتا ہے۔ مچھلی اسے بتاتی ہے کہ پہلے پہل وہ کوئی مچھلی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خوبصورت پری تھی اور وہ اسی جنگل میں رہتی ہوتی تھی۔ اس کا ایک سیب کا درخت تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس سے ایک سیب مانگتی ہے۔ پری اسے سیب توڑ کے دیتی ہے، لیکن اسے شرارت سوچتی ہے اور وہ سیب واپس لے جاتی ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے بوڑھی عورت پریشان ہو جاتی ہے اور ناراض ہو کر اسے ایک بد دعا دیتی ہے کہ جاؤ ساری زندگی مچھلی بن کر پانی میں گزار دو۔ تبھی مچھلی روتے ہوئے لکڑہارے کو ساری بات بتاتی ہے اور لکڑہارے کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ وہ مچھلی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لکڑہارا مچھلی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ مچھلی سے دوبارہ پری کے روپ میں ضرور آئے گی اور ایسا کرنے کے لیے لکڑہارا اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس بڑھیا کو ڈھونڈنے کے لیے ضرور جائے گا۔ لکڑہارا گاؤں میں جاتا ہے اور سب لوگوں سے ایسی بڑھیا کے بارے میں دریافت کرتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس بوڑھی عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ لکڑہارا شام کو تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس بوڑھی عورت کو کہاں ڈھونڈے، تبھی تو وہ اس مچھلی کی مدد کر سکے گا۔ لکڑہارا جب مچھلی کو جا کے یہ سارے ماجرا بتاتا ہے تو مچھلی رونے لگتی ہے اور اسے ایک جادوئی اینک دیتی ہے۔ اینک کے پہنتے ہی وہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ سکے گا۔ جیسے ہی لکڑہارا وہ اینک پہنتا ہے، اسے ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لکڑہارا جب بوڑھی عورت کے گھر پہنچتا ہے تو اسے مچھلی کا سارا قصہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بوڑھی عورت سے مچھلی کے لیے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ چلے اور مچھلی کو معاف کر دے تو وہ دوبارہ پری میں بدل سکتی ہے۔ بوڑھی عورت رضامند ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دونوں چلتے چلتے جنگل کی اور بڑھتے ہیں اور ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت لکڑہارے کو نصیحت کرتی ہے کہ تمام بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی وہ مچھلی کے پاس پہنچتی ہے۔ مچھلی بہت اداس ہوتی ہے اور بوڑھی عورت سے اپنے کیے کے لیے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ بوڑھی عورت اپنی بد دعا واپس لے لے تو وہ دوبارہ سے مچھلی سے پری بن سکتی ہے۔ بوڑھی عورت اسے معاف کر دیتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ وہ دوبارہ سے مچھلی کے روپ سے ایک خوبصورت پری کے روپ میں بدل جائے۔ دعا کا کرنا تھا کہ وہ مچھلی ایک خوبصورت پری کے روپ میں ڈھل جاتی ہے اور بڑھیا اور لکڑہارے کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ پری اپنے جادو سے بڑھیا کو بہت مزے مزے کا کھانا پیش کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں بہت سارا خزانہ بھی دیتی ہے۔ لکڑہارا خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت بھی خوشی سے تالیاں بجاتی ہے۔ خزانے کی سنہری روشنی ہر چیز کو روشن کر رہی ہوتی ہے اور وہ پری وعدہ کرتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت کے ساتھ رہے گی اور اس کی ہمیشہ خدمت کرے گی۔ تبھی وہ لوگ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔